باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خوبصورتی ٹرانسمیشن جناب شان رمضان، اور شان رمضان نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام اور خواتین۔ اسلام اور خواتین کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ جس طرح سے آپ الحمدللہ روز ہی ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ہماری مذہبی اسکالر اس تعلق سے بہترین گفتگو فرماتی ہیں۔ آج جناب جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ احزاب کی آیت مبارکہ، جس میں اللہ رب العزت نے درود و سلام پیش کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت درود و سلام بھیجتا ہے، فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اس عمل میں مومنین کو، تمام ایمان والوں کو بھی شامل فرما لیا پروردگار عالم نے۔ تو درود و سلام کے فضائل آج کا ہمارا عنوان ہے، اور اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے کہ درود و سلام کے کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں۔ اس تعلق سے آج انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی کہ درود و سلام ایک سکون آفری وظیفہ ہے۔ درود و سلام ایک سکون آفری وظیفہ ہے اور ایک مقبول بھی دعا بھی ہے، اور دعائیں جب درود کے حالے میں پیش کی جاتی ہیں تو وہ مقبول ہی مقبول ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہیں۔ فرشتوں کا اور اللہ رب العزت جب مسلسل درود بھیجتا ہے پروردگار عالم، تو اس کا درود بھیجنا پیغام رحمت ہے، اور فرشتوں کا اور ہمارا درود بھیجنا التماس نزول رحمت ہے، اور ہمارا یہ اظہار تعظیم بھی ہے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عقیدت کا، احترام کا ایک تعلق بھی ہے اور ایک انداز بھی ہے۔ درود قبول ہی قبول ہے، اور درود اظہار محبت بھی ہے اور معیار محبت بھی ہے، اور یہی محبت یہ جو اللہ رب العزت سے محبت ہے اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ دلیل ایمان بھی ہے کہ انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو، اور ہر نفس مدح رسول مجتبیٰ لکھتا رہا، ہر نفس مدح رسول مجتبیٰ لکھتا رہا، اور قلم ان کو امام الانبیاء لکھتا رہا، اور قلم ان کو امام الانبیاء لکھتا رہا۔ کتنا مشکل تھا ثنائے مصطفیٰ میں ایک لفظ، کتنا مشکل تھا ثنائے مصطفیٰ میں ایک لفظ، میں فقط صلی علی لکھتا رہا، میں فقط صلی علی لکھتا رہا۔ آج عنوان ہے جناب درود و سلام کی برکات ہیں، فضائل ہیں، اس پر کلام کریں گے مہمان شخصیات۔ آج کی مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں، گو کہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، مستقل حصہ ہیں الحمدللہ، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جامع مختصر گفتگو فرماتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں امتیاز آپ؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت تشریف رکھتی ہیں جناب اپنا جداگانہ انداز ہے، منفرد انداز ہے، ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر تشریف رکھتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ شاد رہیے، آباد رہیے۔ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج جس ثناخواں کو ہم نے مدعو کیا ہے بہت پیارے انداز سے پڑھتی ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی بڑی عنایات ہیں ان پر، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آج ایک بار پھر یہاں پر تشریف رکھتی ہیں افضا نوید، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حمد باری تعالیٰ سے آغاز۔ کعبہ دکھا دے مولا
مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا عمر بچی ہے میری کہاں عمر بچی ہے میری کہاں مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا سبحان اللہ. کبھی گرد کعبے کے میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں کبھی گرد کعبے کے میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں مجھے بھی دکھا دے حرم وہ خدایا مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ برستی ہے رحمت کی بارش جہاں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا سبحان اللہ. میں اکثر ہی یادوں میں کعبے کو پہنچا میں کتنا ہوں تڑپا میں کتنا ہوں رویا میں اکثر ہی یادوں میں کعبے کو پہنچا میں کتنا ہوں تڑپا میں کتنا ہوں رویا ہے بے چین مولا یہ دل میرا کتنا ہے بے چین مولا یہ دل میرا کتنا کروں کیسے میرے لبوں سے بیان کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی سنگ اسود کا بوسہ آتا ہو کہ مرنے سے پہلے ختم ہر خطا ہو کبھی سنگ اسود کا بوسہ آتا ہو کہ مرنے سے پہلے ختم ہر خطا ہو تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے اسی جستجو میں ہوں جیتا یہاں کعبہ دکھا دے مولا 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 سبحان اللہ. سبحان آمین اللہ. اللہم آمین اللہ بہت تعالیٰ اس کلام کی برکت سے ہم سب کو کعبہ دکھا دے اللہم آمین سلامت رہیے. آمین. امتیاز آپ یہ بتائیے گا اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں درود کے فضائل جس طرح سے آج ہمارا عنوان ہے اور درود کے حوالے سے درود کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں درود کے تعلق سے جو حکم ہے وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے بڑھائیں گے بات کو. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس آیت مبارکہ سے آج آپ نے بھی پروگرام کا آغاز کیا کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.
دیکھیں زینب، قرآن مجید پورے کا پورا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا بیان ثبوت ہے. بے شک. اس کی ہر آیت مبارکہ کی تہ میں جائیں تو محبت رسول کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عکس نظر آتا ہے، آپ سے محبت کا ایک عکس نظر آتا ہے. ان آیات ربانیہ میں یہ آیت مبارکہ عجب ہیرے کی طرح، نگینے کی طرح چمک رہی ہے. کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفتوں کو اس طرح سے نمایاں کر رہی ہے کہ جو قیامت تک پڑھتا رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہے گا اور آپ سے قرب کا اس کے لیے راستہ آسان ہوتا رہے گا. یہ ایک ایسا وظیفہ حیات ہے درود و سلام کہ جس سے ہمیں بے شمار دنیاوی اخروی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اس آیت ربانی پر غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، اور آپ دیکھیں تو آیات تو بے شمار اتری ہیں. ہر جو بہت نمایاں اور بہت خاص آیات ہیں ان کے شان نزول کا بار بار ذکر آتا رہا. یہ آیت مبارکہ اتری ہے شعبان المعظم کے مہینے میں، اور جب شعبان المعظم کی فضیلتوں کی بات آتی ہے تو اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس میں آیت صلاۃ اتری. گویا یہ آیت صلاۃ کا اترنا اتنا معنی رکھتا ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج پر جانے کا معجزہ ہے جو آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دے رہا ہے، بعین ہی یہ آیت مبارکہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بے مثال کو ظاہر کرتی ہے. آپ دیکھیں تو یہ علماء کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے اس جملے کو جملہ اسمیہ رکھا. اسمیہ کہتے ہیں کہ جس میں نام مبارک سے شروع کیا. آپ دیکھیں تو ان اللہ سے شروع ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد پھر اس مرتبہ ملائکہ تو کا کہ تمام ملائکہ، جمی ملائکہ حضور پر درود بھیجتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے زمانوں کی قید سے آزاد کر دیا، اس میں دوامیت رکھ دی کہ یہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا. اور ملائکہ تو فرما کر یہ بتا دیا کہ تمام جمی ملائکہ، کسی کی ڈیوٹی بادلوں پر ہے، کوئی کرامن کاتبین کی طرح لکھ رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی بارش برسا رہا ہے. ہر فرشتہ اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. ایک کام سارے کرتے ہیں اور وہ حضور پر درود بھیجنا ہے. پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف بھی نسبت کی. اب باقی سارے احکامات ہیں. نماز روزہ حکم ہے اللہ کا، سنت نہیں ہے، مگر یہ منفرد ایسا عمل ہے، حکم الہیہ بھی ہے، سنت الہیہ بھی. ایک طرف حکم دیا کہ اے ایمان والو تم یہ کام کرو حضور پر درود و سلام بھیجنے کا، دوسری طرف اپنا عمل بھی کہا تو سنت الہیہ بنا دیا. اور پھر آپ دیکھیں تو تمام عبادات حدود و قیود میں مقید ہیں. نماز مقید ہے اوقات میں، عربی زبان میں، لیکن اس سے ساری پابندیاں اٹھا دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک وقفہ ہے جناب ہمارے اور آپ کے درمیان. جب ہم وقفے سے لوٹیں گے تو درود پاک کی فضیلت کے، ان کی برکات کے، فیوز و برکات کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ کلام کریں گے. حاضر ہوتے ہیں اس وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. درود و سلام کے فضائل، اس کی برکات پر گفتگو کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں. امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ، زرمینہ صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں. زرمینہ صاحبہ یہ آپ فرما دیجئے کہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، اس کی فضیلت، اس کی برکت پہ آپ کچھ کلام فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ کتنا خوبصورت عمل ہے جس حوالے سے یقیناً آج پروگرام میں گفتگو جاری اور ہم اس سعادت کو پا رہے ہیں. اور اللہ پاک کا بے حد کرم ہے اور وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک یہ شعور بخشتا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث فضیلت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے. ہم اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں. گویا یہ ایک نسخہ کیمیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور 10 درجات میں بلندی عطا ہوتی ہے. گویا ایک بار پڑھنے سے کس قدر کرم ہمیں عطا ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ان کی بزم کے آگے سے ایک صحابی گزرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اختصار کے ساتھ یہاں کوٹ کروں گی، کہ یہ میرا وہ امتی ہے کہ
جب یہ مجھ پر یہ صحابی درود پاک بھیجتے ہیں تو ان کے جو نیک اعمال اور نیکیاں ہیں یہ روزانہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس قدر تیزی سے جاتی ہیں، اس قدر زیادہ تعداد میں جاتی ہیں جتنا میرے کسی اور امتی کی اس تعداد میں نہیں جاتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کا فیض دیکھیے، انہیں اعمال کی بھی خبر ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، تعداد بھی معلوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی فرما دی. اب چونکہ صحابہ کرام نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو جب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرف ان کو کیوں کر حاصل ہوا، ان کا عمل باعث فضیلت کیسے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اختصار کے ساتھ یہاں کوٹ کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ان کا یہ عمل باعث فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ آپ پر روزانہ 10 بار درود بھیجتے ہیں. پھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجالس کو درود پاک سے آراستہ کرو، قیامت کے روز یہ نور کی مانند ہوں گی. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو کوئی 1000 مرتبہ روزانہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کے مرنے سے پہلے اس کو یہاں جنت کا دیدار، جنت میں اس کے گھر کا دیدار کروا دے گا. یعنی یہ گویا جنت کی بشارت بھی عطا ہوتی ہے. پھر جو درود پاک پڑھنے کا عمل ہے وہ ایمان کے ساتھ بھی مشروط ہے کہ ایمان والا صاحب ایمان ہوتا ہی تب ہے جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے تحفے اور نذرانے پیش کرتا ہے. پھر ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روزانہ 100 بار درود پاک کی تلاوت، درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک قیامت کے روز اس کی پیشانی پر تحریر فرما دیں گے کہ اللہ نے اسے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب کون شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اس کا درود میں خود سنتا ہوں اور جواب بھی عطا کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو رحمتوں کا اور برکتوں بھرا جواب بھیجے، اس پر رحمتوں اور برکتوں کی کیا حد ہوگی وہ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر سے گزرتا ہے تو قریب تھا کہ وہ گر جاتا، لیکن مجھ پر پڑھا ہوا درود پاک آتا ہے اور اس کا ہاتھ تھام کے اسے پل صراط پر سے گزار دیتا ہے. گویا ہم پڑھیں تو پل صراط پہ یہ ہمارے لیے معاونت ہمارے لیے ثابت ہوگی یہ بات. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا، میں نے نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونق افروز ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمایا. تو جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو تم مانگنا چاہو مانگو، اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے. گویا تمام عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ میسج ہے کہ جو گوہر مقصود چاہو گے اللہ پاک عطا فرمائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. تو جب تم درود پڑھتے ہو تو یہ بارگاہ الہی میں مستجاب الدعوات ہو جاتی ہے، قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے. تو گویا درود پاک پڑھنا رحمت خداوندی کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت پانے کا ذریعہ ہے، ان کی ہمیں شفاعت عطا ہوتی ہے، ہمارے باطن کی تطہیر ہوتی ہے، ہمارے جو اسباب ہیں، ذات ہیں، اعمال ہیں، اس میں برکت کے اسباب پیدا ہوتی ہیں. یہ ادائے قرض ہے، شفائے مرض ہے، قاضی الحاجات ہے، دنیاوی اور اخروی مقاصد ہمارے حل ہوتے ہیں. پھر کنٹینیوٹی کے ساتھ جو پڑھتا چلا جاتا ہے شیطان اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے. گویا ایسا پاکیزہ پانی ہے جس سے ہماری روح کا پودا کبھی مرجھاتا نہیں ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت فرماتے ہیں کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ احادیث مبارکہ سے آغاز کریں. جب احادیث مبارکہ کو اسٹڈی کرتے ہیں اس سے پہلے آپ 100 مرتبہ یا زائد مرتبہ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا سبب بن جاتی ہے. تو ایسا خوبصورت عمل جس سے ہمارے باطن کی تطہیر ہوتی ہے، جس سے شیطان ہم سے دور ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں اس کو لازمی جزو بنا لیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. امتیاز آبا، درود نہ پڑھنے کی وعید کیا ہے؟ شکریہ زینب. دیکھیں اتنی خوبصورت باتیں کی ماشاءاللہ زرمینہ نے کہ ایک درود پاک کے اندر کتنی فضائل و برکات پوشیدہ ہیں. تو گویا جس نے درود پاک نہ پڑھا وہ ان سارے فضائل سے، ان برکات سے محروم ہو گیا. اور درود و سلام تو ایک قربت بناتا ہے، تعلق بناتا ہے. یہ تعلق جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا آپ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں. تو اگر آپ نہیں بھیج رہے تو آپ کی تو وہ کیفیت ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اے محبوب آپ دیکھیں گے منافق لوگ آپ سے منہ پھیر کر گزرتے ہیں. تو ایمان والوں کا تو یہ شیوا نہیں ہو سکتا. ایمان والے تو حضور کا نام مبارک آ جائے تو ان کی زبان پر درود و سلام آ جاتا ہے.
اور دیکھیں درود پاک پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، سلام پڑھتے ہیں تو جواب آتا ہے. تو کیوں محروم ہوں اہل ایمان؟ بار بار کیوں نہ پڑھیں، سارا دن کیوں نہ پڑھیں؟ تو وعید کی آپ نے بات کی. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہمیں توجہ دلا رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور پھر بھی اس نے درود نہ پڑھا. اور پھر ایک جگہ ارشاد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جو اس نے ذکر نہ کیا، درود پاک نہ پڑھا، وہ بہشت سے دور ہوا. اور ایک جگہ ایک فرمان مبارکہ ہے کہ وہ دین سے دور ہوا، اور دین سے دور ہوا، دوزخ میں اس کا ٹھکانہ ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گیا. تو یہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اتنا ہی زیادہ ایمان میں کامل کرتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کرتی ہے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا. تو جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں آمین فرمایا، 3 مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، مفہوم حدیث ہے کہ جبریل امین نے 3 چیزیں پیش کی. اور وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ ایک کہ رمضان بھی کسے ملا اور اس کے باوجود ہلاک ہوا وہ شخص کے جس نے اپنی بخشش کا سامان نہ کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. اور ایک دوسری بات اس نے کہی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا تو ہلاک ہوا وہ شخص. تو آپ نے فرمایا آمین. اور تیسرا تھا کہ بوڑھے والدین میں سے کسی کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہوا تو ہلاک ہوا وہ شخص. تو تب بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. تو یہ ناک کا خاک آلود ہونا، یہ ہلاکت کا ہونا، وحشت سے دور ہونا، نبی کریم علیہ السلام شفاعت سے دور، صرف ایک اس وجہ سے کہ درود و سلام نہیں بھیجتے. تو درود و سلام ہم کیوں نہ بھیجیں؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ہی تب عطا ہوتا ہے جب صبح دوپہر شام ہم ان پر ذکر کرتے رہیں، اپنی مجالس میں ان کا ذکر کریں، حضور پر درود و سلام بھیجیں. قیامت کے دن وہ مجلس حسرت کا باعث بنے گی کہ جس میں حضور پر درود پاک نہ پڑھا گیا ہوگا. جتنا ہو سکے درود پاک پیش کریں، نعت شریف پیش کرتے ہیں، ہم ضرور چاہیں گے. آپ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ازما حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ازما حالنا. اننی فی بحر غم مغرق، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا، اشقالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ازما حالنا. یا رسول کبریا فریاد ہے، یا حبیب کبریا فریاد ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے. اے میری حاجت روا فریاد ہے، اے میری حاجت روا فریاد ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا.
اور گنبد خضرا کے جلوے ہو نصیب، 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 یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائے گے، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائے گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اذ قالنا، اور اپنے عاصی کی شفاعت حشر میں، 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 شافعِ روز جزا فرمائیں گے، شافعِ روز جزا فرمائیں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اذ قالنا، اور سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کا عنوان ہے جناب درود و سلام کی برکت، اس کے فیوز و برکات، اس کے فضائل پر آج انشاءاللہ تعالی بہت ہی سحر حاصل گفتگو بھی کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ کو بہت ہی انفارمیشن باتیں آپ کو یقینی طور پر معلومات یہاں سے ہمارے پلیٹ فارم سے فراہم کی جائیں گی۔ بہت ہی پیارا شعر میرے قلب و اذہان پر ابھی گزر رہا ہے کہ کل بھی مجھے سرکار کی رحمت پہ یقین تھا، کل بھی مجھے سرکار کی رحمت پہ یقین تھا، اب بھی مجھے سرکار کی رحمت پہ یقین ہے، اب بھی مجھے سرکار کی رحمت پہ یقین ہے۔ زرمین آپ تشریف رکھتی ہیں، کس قدر درود و سلام کا اہتمام کیا جائے، ایک مومن کے لیے کتنا درود و سلام پیش کیا جائے، سرکار کی بارگاہ میں کیا فرمائیں گے، اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ شکریہ زینب۔ عجیب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، عجیب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، درود آپ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ گویا جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ پیارا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن سے یقیناً ہمارے بگڑتے کام سنورتے چلے جاتے ہیں اور ہم اللہ پاک کے انعامات کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ سو کثرت سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، عاجزی سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں اور ایسا پڑھیں جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت درود کا جو عمل ہے وہ بہت محبوب ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور آپ بہت پرمسرت انداز میں تھے، فرد بخش آپ کا جو طبیعت کا خاصہ تھا، تو جب آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے تو میں میری رحمت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور یقیناً جو برکتیں، جو رحمتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر منکشف ہوئیں جب ہم ان پہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہماری ظاہری آنکھ یقیناً اس کو ملاحظہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں وہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھوں، ایک تہائی پڑھوں، کتنا پڑھوں، اور کرتے کرتے جب وہ کہتے ہیں کہ میں فرائض واجبات کی ادائیگی کے بعد کوئی اور وظیفہ نہ پڑھوں، صرف درود پاک پڑھوں تو یہ کیسا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ پاک جو تم چاہو گے وہ یقیناً تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادات مقبول ہوں تو وہ درود
پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. سبحان اور زینب اللہ. درود پاک پڑھنا ہمارے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں آ جائیں, سبحان ان کی اللہ. نگاہوں بے میں شک, بے مقبولیت کا درجہ ہمیں عطا ہو جائے. اور یقیناً اللہ پاک جس پر اپنا فضل فرماتا ہے, کرم فرماتا ہے, اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کا ادب عطا فرما دیتا ہے. اب ہم نے ان سے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ آبویسلی ان کی اتباع کر کے, ان پر درود پاک کے تحفے اور نذرانے پیش کر کے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم خلوص نیت سے پڑھیں, اس لیے پڑھیں کہ ہمیں ثواب عطا ہوگا, ہمیں حکم ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہوں گے. حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں تو غسل سے اس کا اہتمام کریں. ایسا نہ کر سکے تو باوضو ہو جائیں اور پاک صاف کپڑے پہن کر, باادب ہو کر, باطہارت جگہ پر بیٹھ کر اس کا اس طرح سے اہتمام کریں, اس تصور کو خوب جمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے تشریف فرما ہے اور میں ان پر درود پاک کے تحفے ان کی بارگاہ میں وہ نذرانے پیش کر رہا ہوں. اور جب وہ شخص ایسا کرے گا تو یہ بات اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا سبب بنے گی, وہ ان کی زیارت سے بامشرف ہوگا. پھر آپ دیکھیں چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, اوقات کی قید سے چونکہ آزاد ہے تو کثرت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. انسان عازم سفر ہو تو اللہ پاک کی رحمتیں اس کا گھیراؤ کر لیں گی, اس کو اپنے حصار میں لے لیں گی. پھر بچے جو اکثر پیپرز کی ٹینشن لیتے ہیں اور پریشر ان کو ہوتا ہے تو جو بات یاد ہوتی ہے وہ بھی بھولتی چلی جاتی ہے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو بچوں کو وہ امتحان میں کامیابی دلانے کا بھی بڑا خوبصورت ذریعہ ہے. پھر شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. اور آپ دیکھیں جب کسی کی کوئی بھولی ہوئی چیز گم جاتی ہے, وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرے تو اس کو یاد آ جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہا, آپ اہتمام فرماتی تھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کا, اور جب کوئی حاجت پیش آتی تھی تو 500 مرتبہ پڑھا کرتی تھی اور وہ حاجت پوری ہو جاتی تھی. دین آپ دیکھیں شیخ علی خواص, حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے جاگتی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اور ان کو زیارت عطا ہوئی تھی کیونکہ وہ کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتے تھے. پھر ایک بہت فیمس بک ہے دلائل الخیرات کے نام سے, جس کو امام سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے. اور ایک مرتبہ اختصار کے ساتھ یہاں میں بتاؤں گی کہ وہ عازم سفر ہیں اور پانی ان کے پاس ان کو چاہیے تھا وضو کے لیے, اور پانی کم ہو گیا. انہوں نے دیکھا تو پانی نیچے تھا. اب وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ پانی اوپر کیسے آئے گا اور کیسے میری جو ضرورت ہے وہ بر آئے گی. اس بارے میں سوچتے ہیں تو ایک بچی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور تعارف ہوتا ہے نا, تو وہ کہتی ہے میں نے تو آپ کی نیکی کے حوالے سے بہت سنا ہے, پھر آپ پریشان کیوں ہیں کہ پانی اوپر کیسے آئے گا. وہ اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالتی ہے, پانی اوپر آتا ہے, اور جب اس سے وہ کرامت دریافت کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے یہ درود پاک پڑھتی ہوں. پھر آپ فوراً ٹھان لیتے ہیں امام سلیمان جزوری کہ میں اس پر بک لکھوں گا, اور پھر انہوں نے دلائل الخیرات کے نام سے بک لکھی. اس کے 7 جزء میں انہوں نے اس درود پاک کو نقل فرمایا, اس کا ذکر فرمایا جو اس بچی نے ان سے کہا تھا. پھر جب ان کا وصال ہوا اور ان کی تدفین ہوئی تو مراکش کے بادشاہ نے 70 سال بعد آفٹر 70 ایئرز ان کو منتقل کیا کسی اور قبر میں, کسی اور قبرستان میں. تو دیکھا کہ وہ بالکل اسی طرح سے تھے جیسے ابھی ان کی تدفین ہوئی ہے, اور بہت عرصے تک ان کی قبر انور سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. سو اٹس امپورٹنٹ کہ جس طرح سے ہمارے اسلاف نے اہتمام کیا, جتنی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں کثرت سے اس کا اہتمام کریں. کیونکہ زینب آپ دیکھیں جب آئینہ صاف نہ ہو تو ہمیں عکس بھی واضح نظر نہیں آتا. جب درود پاک پڑھتے ہیں باطن کی تطہیر ہوتی ہے تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جمعے کا دن سید الایام ہے کہ یعنی دنوں کا سردار ہے, اور دنوں کا سردار ہم اس لیے بھی اسے کہتے ہیں کہ تمام دنوں پر اسے فضیلت حاصل ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ دن ہمیں عطا ہوا ہے. باقی امتوں کو کسی کو ہفتے کا دن ملا, کسی کو اتوار کا دن ملا, اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اس دن کو خاص نور کے پردوں میں رکھا اور پھر ہمیں عطا ہوا. تو یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے, اور بے شمار فرامین کہ جمعے کے دن مجھ پر درود پاک بھیجا کرو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مفہوم حدیث ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, اس دن آدم علیہ السلام کی روح قبض ہوئی, اسی دن سور پھونکا جائے گا, اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے, تو اس دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو رخصت ہو چکے ہوں گے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو 80 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے جمعے والے دن اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جمعرات اور جمعے کا دن یہ خاص دن ہے. جمعرات کی بھی رات سے شروع ہو جاتا ہے چونکہ اگلا دن. تو یہ مت سوچے کہ فقط وہ جو جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہے, بلکہ دن اور رات جمعے کے سارے ہی وہ لمحے ہیں کہ جن میں آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں. اور جو کثرت سے ان دنوں میں جمعے کی دن اور رات میں پڑھتا ہے درود پاک, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا قیامت کے دن گواہ بھی ہوں گا اور میں اس کی شفاعت بھی کروں گا. ایک آپ یہ سوچیں کہ درود پاک کی ویسے فضیلت, پھر فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب آپ جمعے والے دن کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جمعے والے دن ہم خود بھی باہتمام درود و سلام بھیجیں اور اپنے گھروں میں بچوں کے ذریعے ایک ایسی مجلس کا اہتمام کریں کہ جن میں کثرت سے درود پاک پڑھا جائے. سب مل کر اس نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک بھیجیں تاکہ سب کو اس کی برکات مل سکیں. اور پھر یہ جمعے کے دن پر ہی صرف محدود بھی نہ رکھیں, اس کو دن رات میں اور عام دنوں میں بھی پھیلاتے رہیں, کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی قربت عطا کرتا ہے, آپ سے تعلق جوڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک فرد بڑا ہے, منسٹر ہے, وہ گزرتا ہے گلی میں, کوئی اس کو سلام کرتا ہے, ہر روز سلام کرتا ہے, تو نہیں ملتا وہ, تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ بندہ تو وہ معمولی تھا مگر ہر روز سلام کے ذریعے اس نے وہ تعلق بنا لیا کہ اب وہ منسٹر پوچھتا ہے کہ آج سلام نہیں آیا, وہ بندہ کہاں چلا گیا. تو ایسے ہی پھر ہم جب روز سلام بھیجتے ہیں ان کی نظر کرم پڑتی ہے, ہم بیمار ہو جائیں, مشکل میں ہوں, تو ان کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے. کون سا ہے فرما دیجئے, افضل درود؟ دیکھیں سارے درود پاک افضل ہیں. میں تو کہتی ہوں سب سے افضل وہ ہے کہ جس میں آپ توجہ اور یکسوئی سے حضور کے حاضر ناظر ہو کر پڑھیں. لیکن جو ملتا ہے روایات میں درود ابراہیمی کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, کثرت سے پڑھیں. ویسے تو آپ نے ہر درود میں کیا کہا, اللہم صلی علی سیدنا, کہ آپ نے اللہ سے کہا کہ حضور پر اور رحمت نازل فرما. تو گویا اپنے لیے تو کچھ مانگا نہیں, اسی لیے تو اس کی اتنی برکات ہے کہ بندہ خود کو بھول جاتا ہے, حضور کو یاد رکھتا ہے. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لاتی ہیں, ہمیشہ ہی اچھی گفتگو آپ کی جانب سے ہوتی ہے. زرمینہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. افضا آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا اور آخری میں انشاءاللہ تعالی آپ ہی کے کلام سے اختتام کریں گے. مجھے بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ہے حسن پاس آنسوں کے سوا, نہیں ہے حسن پاس آنسوں کے سوا. اور چلا لے کے یہ موتی در نبی کے لیے, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ. اور میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. در رسول پہ اپنا, در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. الہی سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی, الہی سے بڑھ کر
آرزوئے دل نہیں کوئی الہی سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی الہی سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی الہی سے بڑھ کر مقصد سال نہیں کوئی الہی سے بڑھ کر مقصد سال نہیں کوئی محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے رسول پاک ہے جنت کا زینہ آپ کی چوکھٹ رسول پاک ہے جنت کا زینہ آپ کی چوکھٹ بنے گی پار اسیاں کا سفینہ آپ کی چوکھٹ بنے گی پار اسیاں کا سفینہ آپ کی چوکھٹ میرا سر اور سرکار مدینہ آپ کی چوکھٹ میرا سر اور سرکار مدینہ آپ کی چوکھٹ وہاں سجدہ میسر ہو تو دل کا غم نکل جائے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے اور میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ 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 چلیں گے مدینہ رہیں گے مدینہ چلیں گے مدینہ رہیں گے مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی میں بھی تو کہوں سرکار ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.